من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے انشاءاللہ دوسرا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے رکوع کے اندر ہم نے پڑھا تھا ایمان والوں کی جو صفات تھیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اللہ کے نبی اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے مختصراً ذکر کیا تھا کافروں کا کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے جو جن لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اس بابت کہ انہوں نے اپنے کفر میں، سرکشی میں وہ حد سے بڑھ گئے اور حق کو واضح ہو جانے کے بعد وہ انکار کرتے رہے۔ لیکن آج یہ رکوع آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک سورہ بقرہ کے اندر سارے کا سارا یعنی یہ 13 آیات پوری کی پوری منافقین کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کے جو موجودہ حالت ہے اس پر غور کریں تو ہم میں سے سب مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت بھی ہے اور اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ ان کے عمل سے کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یا ان کے عمل سے یہ نہیں نظر آتا کہ ان کو آخرت کی کوئی فکر باقی ہے، یہ زندگی اس طرح سے نہیں گزارتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیاں بتائیں کیونکہ یہ آیات منافقین کے لیے اولا نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں اور ہر دور کے لیے ہیں۔ تو اگرچہ ان کا شان نزول یہ ہے کہ یہ مدینہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور غزوہ بدر کے بعد خصوصاً منافقین کی ایک جماعت ابھر کے آئی تھی جو اندر سے تو کافر تھے، اندر سے تو مسلمان نہیں تھے، لیکن اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور منافقین بن گئے تھے۔ تو اسلام کے اندر یا جو منافقت ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو وہ منافق ہے جو اعتقادی طور پر منافق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے کبھی مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں، یعنی یہ ہمیشہ کافر ہی ہوتے ہیں لیکن باہر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اور دوسرے جو منافق ہیں وہ عملی طور پر جو لوگ ہیں تو مسلمان، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پر ان کے اعمال سے ہی نہیں لگتا کہ وہ کسی طرح سے بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں وہ نشانیاں آپ خود دیکھ لیں جو آپ نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ہی تذکرہ ہے کہ وہ کہتے تو ہیں ایمان لاتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر، لیکن ان کے عمل سے یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں یہ 4 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب بھی کسی سے جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔
اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ ساری کی ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 علامات پائی جاتی ہیں تو وہ خالصتاً منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جاتی ہے تو یہ منافقت کی خصلت ہے، جب تک کہ وہ اسے ترک نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یہ بات تو سب کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایسی باتیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں جو وہ عملاً کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ آپ وہ بات کرو جو آپ کرتے نہیں ہو، جو آپ کے عمل سے ظاہر نہ ہو۔ آج ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے بھی بڑے لگاتے ہیں، ہم جو ہے محبت کے دعوے بھی بڑے کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے جب ہمیں نماز پڑھنا پڑ جائے، جب ہمیں داڑھی رکھنی پڑ جائے تو یہ چیزیں ہمارے لیے گراں گزرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صرف کلمہ پڑھ لینا اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ جیسے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ صرف ایمان لے کے آئے، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو آزمایا جائے گا، پھر انہیں پرکھا جائے گا، جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہوگا وہ پھر عمل کرے گا۔ صرف خالی دعوے وہ لوگ کرتے ہیں جو عملاً منافق ہیں، اور اعتقادی طور پر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمائے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ان کے زوم میں، ان کے گمان میں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن دراصل اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو یہ عبادات کر کے، نماز روزہ رکھ کے یا ظاہری حلیہ اپنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مسجدوں کے اندر ہم مسلمان ہیں، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے مسلمان ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر ہماری شادی اسلام کے طریقوں پر نہیں ہے، ہماری غمی اسلام کے طریقوں پر نہیں ہے، ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہی لوگ جا کے آپ ان کے کاروباری معاملات دیکھ لیں، ان کے اخلاقیات دیکھ لیں، اس میں اسلام نہیں نظر آتا، نیتیں ہماری کھوٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، فرمایا جو منافق لوگ ہیں وہ اپنے ذات میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہو خادعہم، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، یعنی ان کو ایک وقت کے لیے ڈھیل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بیان کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا الصَّلَاةَ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی آپ نمازیں دیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، فرمایا وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دکھاوے کے لیے عبادات کرنا، خیراتیں کر دینا، سخاوت کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا جو عالم ہوگا، علم رکھنے والا ہوگا، اللہ پوچھے گا، اللہ اپنی نعمتیں اسے گنوائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے علم دیا تھا تو اے اللہ تعالیٰ میں نے وہ قرآن پڑھا، میں نے لوگوں کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن اس لیے نہیں سکھایا تھا لوگوں کو کہ
میرے ڈر سے میرے خوف سے نہیں سکھایا تھا، تو اس لیے سکھاتا تھا تاکہ تجھے لوگ بڑا عالم، بڑا مولوی، بڑا فاضل کہیں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخی آدمی کو لایا جائے گا، اسے بھی یہی زوم ہوگا کہ اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ پوچھے گا دولت دی تھی کیا کیا میرے بندے؟ وہ کہے گا اللہ تیرے نام پہ خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں اے میرے بندے، تو میرے نام پر نہیں خرچ کرتا رہا، تو خرچ کرتا رہا اس لیے کہ تجھے لوگ سخی کہیں، تجھے کہیں دیکھو بڑی بڑی خیراتیں کرتا ہے یہ بندہ، بڑا سخی بندہ ہے، تجھے نیک نامی مل گئی، اب آخرت میں میرے پاس کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور شہید کو جس نے اپنی زندگی دے دی، اللہ پوچھے گا اے میرے بندے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے جان دی تھی، تیرے راہ پہ لٹا آیا ہوں، قربان کر دی اپنی جان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ جان اس لیے دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، میرے یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اونڈے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یہ نہیں دھوکہ دے رہے، بلکہ یہ اصل میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے، ساری دنیا پرستی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ یہ اپنی ساری کوشش اور محنت دنیا کی زندگی میں، دنیا کی نیک نامی کمانے میں لگا دیتے ہیں، اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا، فرمایا اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ اسی دھوکے کے اندر رہ کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی، ان کے دلوں میں منافقت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کھولی جا رہی ہے۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو مولوی منتیں اور ترلے کر کے بتاتے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ مہربانی کرو کہ آ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہارے پاس اپنی ہدایت کی کتاب بھیج دی، اب اگر اپنی آخرت بچانا چاہتے ہو تو آؤ میری طرف لوٹ آؤ، آؤ نمازیں پڑھ لو، ورنہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل مزید ٹیڑھے کر دیے، ورنہ جہاں ہمارا دین ہوتا تو یہ ہوتا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ڈھٹائی کے ساتھ کفر کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے اللہ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ صرف اس کو دے گا جو اس کی طرف کوشش کرے گا، جو محنت نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کیا جو منافقین تھے اس دور میں، وہ بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور جماعت کے اندر آیا کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عملی طور پر انسان کافر بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے اندر کہ بندے اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، عملی طور پر وہ کافر ہے، اعتقادی طور پر ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو مسلمان ہوگا، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا،
لیکن اس کے باوجود وہ ایسے عمل کرے گا کہ شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو اگر مسلمان ہوگا تو ایسے عمل کرے گا جس کی وجہ سے وہ صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے اللہ کی کتاب جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے منافق نہ بننا، یا ایماندار بننا تو پورے طریقے سے ایماندار بننا، اور پھر اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ یا اگر کافر بھی ہو تو پھر اس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت موجود ہے، اگر تم سرکش نہ بنو، اگر تم ڈٹائی اور ضد پر نہ اتر آؤ تو اللہ فرماتے ہیں پڑھو، ہم تمہارے سامنے اپنی نشانیاں رکھیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں منافق نہ بننا، ان کے لیے دردناک عذاب کس لیے؟ بما کانوا یکذبون، اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، جھٹلانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہاں پر جو اصل جڑ ہے گناہ کی وہ جھوٹ ہے۔ ہمارے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، پھر ان پر توبہ نہیں کرتے، پھر اس کے بعد پھر وہ بڑے گناہوں میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رشوت کھانا شروع کر دیتے ہیں، سود کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری جو گناہوں کی ماں ہے یہ جھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑنا، کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹ سے اجتناب کرنا، کیونکہ یہ انسان کو فجور کی طرف لے جاتی ہے، یعنی بدکاریوں کی طرف، برے کاموں کی طرف لے جاتی ہے، اور فرمایا فجور انسان کو جہنم کے اندر لے کر جانے والی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ صرف جھوٹ زبان کا نہیں ہوتا، عمل کا بھی جھوٹ ہوتا ہے، کہ بندہ کہہ کچھ رہا ہو اور کر کچھ رہا ہو، کہ یہ رہا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور پھر مان صرف شیطان کی رہا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اصل میں یہی خود یہ فساد کرنے والے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارا جو ماڈرن طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے، جو جدت پسندی ماڈرنزم کے نام کے اوپر اسلام کی جو بنیادی اصول ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کے مطابق قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے اندر اللہ کے نظام میں خلل ڈالنا ہی فساد ہے۔ آج آپ دیکھ لیں سود کو معاشی ترقی کا نام دیا جاتا ہے، سود کے بغیر معاشرہ کیسے چلے، سود کے بغیر ہمارا نظام کیسے چلے؟ بے پردگی کو یہ نام دیا جاتا ہے، یہ خواتین کی آزادی ہے، ان کو بے پردگی کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، جو اللہ کے جو قوانین بنیادی ہیں، مسلمان ہو کر ان کے خلاف ورزی کرتا ہے، اور کافروں کی نکالی کرنے کو یہ روشن خیالی کا نام دیتے ہیں کہ جناب ان کے روش پہ چلو، ان کی دیکھا دیکھی سب کچھ کرتے رہو۔ دیکھو یہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ان لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے جو کرتوت ہیں ان کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں آج اسلامی سزاؤں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر سزاؤں کو معطل کروا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے دنیا کا خاندانی نظام ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا فساد ویسے بھی بالعموم آپ دیکھ لیں کہ اصلاح کے نام پر کس طرح سے فساد مچایا جا رہا ہے۔ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آپ سن لیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں آپ لوگوں کی، ہم جو ہے ہم تو آپ کو بنا رہے ہیں، ہم تو جمہوریت چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جا کے بمباری کر کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، اور یہ فساد اس نام پر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی صلح کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ فساد مچا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، فرمایا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، کیونکہ صحابہ ایمان کا معیار ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارا ایمان اس وقت قبول ہے جب تمہارا ایمان صحابہ کی طریقے کے اوپر ہوگا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں، جیسے یہ سفہاء کہتے ہیں بے وقوف کو، جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو یہی خود جو ہے نا یہ بے وقوف لوگ ہیں، اصل میں یہ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر جو نام نہاد دانشور ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، جو قرآن کی بات کرتے ہیں، جو اسلامی حلیے کے اندر نظر آتے ہیں، ان کا ہم مسلمان ہو کے یہاں پر مذاق نہیں اڑایا جاتا سنت کا، یہ دیکھو یہ داڑھی والے، یہ مولوی، ان کی طرح ہم ہو جائیں، ان کی طرح ایمان لے کر آئیں، ان کا پردہ دار خواتین کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو یہ کیا کہتے ہیں، یہ قدامت پسند ہیں، یہ بیکورڈ لوگ ہیں، سنت کے اوپر عمل کرنے والے، اللہ کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے لوگوں کو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں۔ آج بھی یہ قرآن کی آیت صادق آتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اسلام کے اوپر چلنے والوں کا اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، جیسے اس دور کے اندر جو منافقین تھے وہ صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا صحابہ ایمان کا معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اس کے باوجود کہ حق واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، جو اہل ایمان کے یعنی صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے پھر ہم جہنم کی طرف اسے لے جاتے ہیں اور اس کو ہم ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ منافقین اپنے آپ کو بڑا، یعنی جیسے آج مسلمان کہتے ہیں نا ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے ہم سمجھدار ہیں، باقی جو یہ جو علماء کا طبقہ ہے یا جو مولویوں کا طبقہ ہے یا جو یہ دیندار طبقہ ہے یا پردہ دار خواتین ہیں، یہ جو ہے نا بیکورڈ لوگ ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ اسی طرح اس دور کے منافقین کہتے تھے کہ ہم جب مدینے کے اندر جائیں گے تو ان ذلیل لوگوں کو، ان صحابہ کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ان کو باہر نکال دیں گے، یعنی وہ کمزور تھے، غریب تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، مال دولت بھی تھا، تو ان کا اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یاد رکھیے گا کہ عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے مومن بندوں کی ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی بندہ اگر سود کھانے کی وجہ سے اگر بینک کی نوکری چھوڑ دیتا ہے کہ یار سود ہے اس کے اندر میں یہ نوکری، تو اس کے اپنے گھر والے اس کو تانے مارنا شروع کر دیتے، کیا تم قرآن کا مذاق اڑاتے ہو؟ کوئی عورت پردہ کرنا شروع کر دے، میں بھئی اپنے خاندان کے رشتہ داروں سے نامحرم جو ہے ان سے پردہ کرنے لگ جاؤں، تو اس عورت کو بیکورڈ کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ قدامت پسند ہے، یہ پرانے خیالات کی مالک ہے۔ کیا تمہیں قرآن کی آیتیں نظر نہیں آتی؟ مسلمان ہو کے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ منافقوں کو یاد رکھیے گا یہ بہت بزدل ہوتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ یعنی منافقوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ ملتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کرتے ہیں ان کا، یعنی یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ تمہارے سامنے آ گئے، کوئی دیندار محفل آ گئی، اس کے اندر بڑے حاجی بن کے آگے آگے بیٹھ گئے، اگلی صف میں بیٹھ گئے، آ کے درود شریف کی محفل میں آگے آگے بیٹھ گئے، اور پھر جب کوئی لبرل یا سیکولر یا کوئی
دوسری کوئی محفل آ گئی، گانے بجانے کی محفل ہے، اس میں بھی پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر پھر ان دیندار لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، یہی بات تو کہتے ہیں یہ تو مذاق کر رہے ہیں ہم، یہ تو جوک ہے، دس از جسٹ اے جوک۔ اور پھر مذاق کے طور پر اللہ کے دین کے جو شاعر ہیں، داڑھی کا مذاق اڑانا آپ نہیں دیکھتے؟ مسلمان ہو کے داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں میمیز کتنا بنے ہوتے ہیں، اور جو ناجائز رشتہ ہے، جو ایک نامحرم کے ساتھ ایک تعلق کا رشتہ ہے جو غیر شرعی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں غزلیں لکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں گے مسلمان ہے اس کو بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جو جائز رشتہ ہے اس کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں۔ مولوی کا نام لے کے کتنا چیزوں میں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مذبذبین بین ذالک، یہ جو ہے نا یہ دونوں جماعتوں کے درمیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دی ہے، جو منافق ہیں آپ نے فرمایا یہ ایسے جیسے کوئی بکری ہو جو حیران ہو دو ریوڑوں کے درمیان، اسے پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس ریوڑ میں جانا ہے یا اس ریوڑ کے اندر جانا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے، یہ ادھر جاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو ادھر شمار کر لیتے ہیں، کبھی جا کر ادھر اپنے آپ کو شمار کر لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ جو دو چہرے والے لوگ ہیں نا، اسلام میں یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر پھر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ منافقت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ صحابہ کے دور آپ دیکھ لیں، وہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ نماز چھوڑے گا تو اسے مسلمان تصور کیا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں کسی کو منافق نہیں تصور کیا جاتا تھا مگر اس کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ہمارے اندر یعنی ساری برائیاں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے دن سب سے جو بدترین شخص تم دیکھو گے تم لوگوں میں وہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو رخا ہوگا، دو چہروں والا ہوگا۔ جب مومنوں کے پاس آتا ہے تو پھر مومن بن جاتا ہے، نیک لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اس سے زیادہ بڑا کوئی حاجی کوئی نہیں، نمازی کوئی نہیں، اور اس کے بعد جب پھر ادھر دوسری محفلوں میں بیٹھتا ہے تو پھر ان کا بن جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا اللہ بھی ان سے مذاق فرماتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، لگے رہو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے نا تمہارے پاس پیسہ مال دولت آ گیا ہے اور تم جو ہے نا دونوں ہاتھ تمہارے گھی کے اندر ہیں، تم ادھر ایمان والوں کو بھی خوش کر رہے ہو، ادھر کافروں کو بھی خوش کر رہے ہو، منافقین کو بھی خوش کر رہے ہو، سب کو تم خوش نہیں کر سکتے، تم اپنے آپ کو اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہو، پھر اللہ بھی ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، نولہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ وہ پھر جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا، اپنی ہدایت دے کر گمراہی کو اپنے ہاتھوں سے خرید لیا۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہی دیتے ہیں، فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی خرید لی اور آخرت کو بیچ دیا، جو ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، وللآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی دنیا خرید لی، دنیا کے اندر مال جمع کرتے رہے، دنیا والوں کو خوش کرتے رہے، عہدوں کے لیے کوشش اور محنت کرتے رہے، حلال اور حرام کا فرق چھوڑ دیا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا کہ اپنی دنیا خرید کر آخرت بیچ دی، فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے سودا کیا، بھلے کا سودا کیا، کامیابی کا سودا کیا، کامیاب تجارت کی، ان کی مثال بھی اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کر لی مومنوں کی، اللہ نے مومنوں کو خرید لیا، ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں نیکی کے اندر پہل کیا کرو کہ جو فتنے ہیں وہ اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات جو کی فرمایا وہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، دنیا کے لیے رشوت کھا رہا ہے، دنیا کے لیے سود کھا رہا ہے، دنیا کے لیے جو ہے وہ کہتا ہے عہدہ مل جائے، ٹھیک ہے کیا ہوا اگر قرآن کی کسی آیت کا انکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود چھوڑ دو، اگر سود کھانا ہے تو پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، معاذ اللہ، مسلمان بھی کہلواتا ہے اپنے آپ کو، اور پھر جو ہے اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ بھی رہا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ فرمایا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ نے ان کو نور کو لے لیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے پاس نور ہدایت آ گئی، روشنی آ گئی، انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا، اسلام کو دیکھ لیا، اس کی جو برکات تھی ان کو دیکھ لیا، اور آخرت کے اندر جو ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہے اس کو بھی دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود پھر یہ سرکش رہے، پھر اس کے بعد یہ انکار کرتے رہے، منافقت کرتے رہے، عمل چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے ان کی وہ روشنی سلب کر لی، پھر یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل جو ہے نا وہ اندھے ہیں۔ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، فرمایا اندھے تو دل ہوتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو ان کے دلوں میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو ان کے سینوں میں دل ہیں وہ دل اندھے ہیں۔ اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بدترین جانور ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بری مخلوق، برے جانور تو وہ عقل رکھنے والے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی وہ بے عقل لوگ، جو عقل ہے تو صحیح، دماغ ہے تو صحیح، لیکن وہ پھر سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، وہ سم بکمن ہیں، یعنی وہ اندھے گنگے بہرے ہیں، ان کے سامنے حق بات آتی ہے لیکن وہ اناد کر جاتے ہیں، حق کو مانتے نہیں ہیں، ماننے سے انکار کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے ہمارا ذکر آتا ہے، ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن وہ آیتیں بجائے اس کے کہ وہ ان کو سن کے ان پر عمل کریں، وہ ایسے سنتے ہیں کہ گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا قیامت کے دن جو لوگ ہمارے اس دنیا کے اندر ہمارے ذکر سے اعراض کرتے رہے، ہماری نصیحت کو چھوڑ دیتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا، دنیا میں بھی اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دے گا، اور قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ سے کہیں گے
کہ اے اللہ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ ہم تو دیکھتے سنتے تھے، ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا جیسے تم میری آیتوں کے سامنے اندھے بنے رہے، آج تمہیں ہم نے بھی اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے گنگے اور بہرے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی ان کے سامنے آپ ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو یہ برابر ہے، یہ سنتے سمجھتے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے یہاں پر کہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مثال اس طرح سے دی ہے جیسے کوئی ایک اندھیری رات ہو جس میں بارش بھی ہو اور جس میں گرج چمک بھی ہو، بجلی بھی ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کہ جب کوئی بارش ہو رہی ہو، یعنی جب میਂہ برستا ہے تو میਂہ ایک رحمت ہے، مسلمان بن جاتے ہیں، پھر اس کے اندر چلنے لگ جاتے ہیں، اور جیسے کہ مسلمان کو جو اسلام کی برکتیں ہیں وہ اس کو پسند ہے، نکاح ہے، عید ہے، سکون ہے، خوشیاں ہیں، اور ان کے اندر جو وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اور لیکن جب پھر کڑک ہوتی ہے، جب اسلام کے اندر پھر اسلام جب قربانی مانگتا ہے، پھر یہ لوگ جو ہے قربانی سے ڈر جاتے ہیں، قربانی سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اگر ان سے یہ کہو کہ سود چھوڑ دو، یہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، تو یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے مسلمان ہے، جب مسلمان اسلام خود کو سوٹ کرتا ہو تو اس وقت مسلمان ہے، اور جب اسلام خود کو سوٹ نہ کرے پھر اسلام کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پھر اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق جب جہاد کا اسلام حکم دیتا ہے تو اس وقت پھر ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جب جہاد کی آیتیں نازل ہوتی ہیں جیسے ان کے اوپر موت کی غشی چھائی ہوئی ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ یہی چیز ہے، ہم بھی یہی چیز کر رہے ہیں مسلمان بھی۔ جب ہمارے اسلام، وہ اسلام جس میں شادی کا حکم ہے، نکاح کا حکم ہے، جس کے اندر جو اسلام کے برکات ہیں، عیدین ہیں، یہ سب کچھ ہے، تو ہم مسلمان ہیں تہواروں کی حد تک۔ لیکن جب اسلام کہتا ہے داڑھی رکھنا ہے تو پھر وہاں پر ہم مسلمان جو ہے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ یہ چیز جیسے ہم نے سنی ہی نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی، یہ حکم تو اللہ کا ہم نے سنا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز ادا کرو، ہم نے سنا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاد کرو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا جب دورہ تھا، سیدنا عمر فاروق کے دور میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 3 ارب مسلمان ہوں اور فلسطین کے اندر، بوسنیا کے اندر، کشمیر کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو کاٹا جا رہا ہو اور مسلمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوں؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے، جبکہ بچے اور عورتیں تمہیں پکار کر کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دو جو ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ تو صحابہ کے دور کے اندر مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح سے مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے گا۔ آج 3 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور سب کے سب خاموش تماشائی ہیں، کیونکہ یہ جب اسلام کے یہ احکامات، قرآن کے یہ احکامات آتے ہیں تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے آگے بھی دی ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما ازالہم مشوا فیہ، فرمایا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی جب روشنی ہوتی ہے، جب اسلام ان کو ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ یہی چیز منافقین کرتے تھے، جب کسی جگہ پر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تو وہ کہتے تھے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر جب اندھیرا چھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں،
وَإِذَا عَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ جب ان کو اسلام ٹھیک لگتا ہے، یعنی ان کے اپنے فائدے میں اسلام ہوتا ہے تو اس وقت اسلام کی بات مانتے ہیں، جب اسلام ان کے لیے کوئی دنیاوی طور پر کسی نقصان کا ان کو اندیشہ ہوتا ہے اس وقت یہ اسلام سے کنارہ کش، یعنی کنارے کنارے پر چلنے والے لوگ ہیں، اسلام کو کنارے کنارے تک تو مانتے ہیں لیکن مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔